السلام علیکم دوستو، آج کا لطیفہ۔ ایک صاحب لو میرج کے بعد اپنی بیوی کو آئی اسپیشلسٹ کے پاس لے گئے کہ محترمہ کی نظر کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے اسمارٹ شخص کے ساتھ نوبیاہتا بھدی بیوی دیکھی، پھر ڈراپس لکھ کر دے دیے۔ اس شخص نے پوچھا، بیگم کو یہ دوائی آنکھوں میں کس کس وقت ڈالنی ہے؟ ڈاکٹر بولا، جناب خاتون کی آنکھیں ٹھیک ہیں، یہ دوائی آپ کے لیے ہے۔ دو خوبصورت اور نوجوان خواتین بازار میں سے گزرتی ہوئی ایک دکان میں داخل ہوئیں۔ سامنے نوجوان سیلز مین کو دیکھ کر ایک نے سوال کیا، گلے ملیں گے؟ سیلز مین اس عجیب اور غیر متوقع سوال کو سن کر حیرت سے ان دونوں خواتین کو گھورنے لگا۔ جھٹ ہی دوسری خاتون نروس ہو کر بولی، دراصل ہمارا مطلب ہے کہ گلے لگانے والے ملیں گے۔ سیلز مین کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک خاتون صورتحال بھانپتے ہوئے جلدی سے کاؤنٹر پر پہنچی اور ایک گلا اٹھا کر بولی، اس گلے کی قیمت بتائیں، یہ میری قمیض پر خوب جچے گا۔ وکیل نے ملزم سے پوچھا، تمہیں کس الزام میں گرفتار کیا گیا تھا؟ ملزم بولا، سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں۔ وکیل نے پوچھا، تم نے کیا کیا تھا؟ ملزم بولا، پولیس والا 500 روپے مانگ رہا تھا اور میں اسے 200 روپے دینا چاہتا تھا۔ شیخ کیس جیت گیا تو خوش ہو کر وکیل کو 20 روپے دے دیے۔ وکیل نے پوچھا، یہ میرے ڈرائیور کے لیے ہیں یا چپڑاسی کے لیے؟ شیخ بولا، آپس میں تینوں بانٹ لو۔ جج نے وکیل سے کہا، تمہارے موکل کو رہا نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل بولا، کون سالا ایسا کہتا ہے؟ جج نے غصے میں کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے سالا کہنے کی؟ وکیل بولا، جج صاحب میں نے پوچھا ہے کون سا لا ایسا کہتا ہے؟ جج نے ملزم سے کہا، تم پر یہ الزام ہے کہ تم نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، لہذا تم خود بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے؟ ملزم بولا، مجھے بھی جدہ بھیج دیا جائے۔ وکیل نے جج سے کہا، جج صاحب قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 کے مطابق میرے موکل کو باعزت رہا کیا جائے۔ جج نے کہا، کتاب پیش کی جائے۔ وکیل نے کتاب پیش کی اور جج صاحب نے صفحہ کھولا تو اس میں 5000 کے 2 نوٹ تھے۔ جج بولا، اس طرح کے 2 ثبوت اور پیش کیے جائیں۔ ایک صاحب نئے کراچی آئے، انہیں بہت گھمنڈ تھا کہ کوئی ان کی جیب نہیں کاٹ سکتا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جعلی نوٹ اپنی جیب میں رکھے اور جیب پر ہاتھ رکھ کر سفر شروع کیا۔ سفر کے اختتام پر انہوں نے فخر سے جیب سے نوٹ نکالے تو ان پر لکھا تھا، شرم نہیں آتی، جعلی نوٹ رکھتے ہو؟ چندہ مانگنے والا کنجوس سیٹھ سے بولا، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم نے ایک تالاب بنانے کا فیصلہ کیا ہے، آپ بھی اس کے لیے کچھ تعاون کیجیے۔ کنجوس سیٹھ بولا، میں لوگوں کی بھلائی کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اپنے نوکر کو آواز دے کر بولا، فضلو انہیں 2 بالٹی پانی دے دو۔ ایک سیاسی لیڈر نے ایک رسالے کے ایڈیٹر سے فون پر کہا، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ نے اپنے رسالے میں مجھے احمق اور جاہل کہا ہے۔ ایڈیٹر نے بڑے تحمل سے جواب دیا، نہیں جناب، کسی اور رسالے نے لکھا ہوگا، میں اپنے رسالے میں کوئی ایسی بات شائع نہیں کرتا جو قارئین پہلے سے جانتے ہوں۔ جج نے گواہ سے پوچھا، تم کہتے ہو کہ یہ واقعہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حالانکہ تم اس جگہ سے آدھے میل کے فاصلے پر تھے، تم کتنی دور تک بالکل صاف دیکھ سکتے ہو؟ گواہ بولا، 9 کروڑ 30 لاکھ میل تک۔
جج نے حیرت سے کہا کیا کہتے ہو؟ گواہ بولا میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں جناب، سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے اور میں اسے بالکل صاف دیکھ سکتا ہوں۔ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران وکیل کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس نے مدعی سے پوچھا تم کہتے ہو کہ میرا موکل جب تم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی بوتل تھی، مگر کیا اس وقت تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی؟ مدعی نے جواب دیا ہاں تھی، اس کی خوبصورت بیوی۔ عورت اپنے وکیل سے بولی میں اپنے سابقہ شوہر سے صلح کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل حیران ہو کر بولا لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے تو آپ نے ان سے علیحدگی لی تھی۔ عورت بولی بات یہ ہے کہ جب سے وہ علیحدہ ہوئے ہیں وہ بہت خوش نظر آتے ہیں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ جج نے عورت کو ڈانٹتے ہوئے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے شوہر سے بے وفائی کی اور دھوکہ دیا۔ عورت بولی جی دھوکہ میں نے نہیں دیا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ گھر سے جاتے وقت کہہ کر گئے تھے کہ 3 روز بعد واپس آؤں گا، مگر اسی روز واپس آ گئے۔ وکیل نے کہا بچپن کی عمر بھی عجیب ہوتی ہے۔ ایک بار میں نے فلم ڈاکو دیکھی تو دل میں بڑا ہو کر ڈاکو بننے کی خواہش کرنے لگا۔ مولک بولا جناب آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ورنہ اس دنیا میں بہت کم خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ وکیل نے عورت سے پوچھا قتل کی رات تمہارے خاوند کے آخری الفاظ کیا تھے؟ بیوی نے کہا ان کے آخری الفاظ تھے میری عینک کہاں ہے شہناز۔ وکیل نے پوچھا تو اس میں قتل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بیوی بولی میرا نام رضوانہ ہے۔ ایک نئے وکیل کے ساتھیوں کو اعتراض تھا کہ وہ بہت کم معاوضہ لے کر اپنے پیشے کا وقار کم کر رہا ہے۔ وکیلوں کی ایک تنظیم نے اس سے جواب طلب کیا۔ وکیل صاحب حاضر ہوئے اور بتایا کہ انہوں نے کم معاوضہ لے کر وکالت کے پیشے کی عزت نہیں گھٹائی، بلکہ غریب لوگوں کو بھی پائی پائی سے محروم کر دیا ہے۔ جج نے مجرم سے کہا مرنے سے پہلے تمہاری کوئی آخری خواہش؟ مجرم بولا میں مرنے سے پہلے اورنج ٹرین میں بیٹھ کر لاہور کا چکر لگانا چاہتا ہوں۔ جج بولا بہت چالاک ہو، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ شکریہ۔